ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. میری اس وقت حاضری کا مقصد ملتان میں نہ کوئی جلسہ تھا، نہ کوئی مجلس تھی، نہ کوئی تقریر اور بعد کا تخیل ذہن میں تھا. میری حاضری محل حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد میں پہلی حاضری تھی. تو میرا مقصد تھا کہ تعزیت ادا کروں، اور تعزیت کے لیے ہجوم اور مجمع نہیں ہوتا. اگر باقی پہلے سے مجھے علم ہوتا کہ کسی قسم کا اعلان کیا گیا ہے جلسے کا تو میں روک دیتا، اور مجھے امید تھی کہ مولانا شریف صاحب بات بھی لیتے اسے. لیکن اچانک آ کے معلوم ہوا کہ کوئی جلسہ بھی ہے، کوئی اجتماع بھی ہے. جلسہ اور تقریریں ان سب کے لیے ضرورت پڑتی ہے نشاط کی. طبیعت میں انشراح ہو، نشاط ہو، قوت ہو، یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں. مگر میں اس وقت حاضر ہوا ہوں ایک بجھے ہوئے دل کے ساتھ. مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا غم سامنے ہے، اور آ کر وہ تازہ ہو گیا، حالانکہ ان کی وفات پر کچھ عرصہ گزر چکا ہے. مگر میرا تعلق اتنا قریب تھا ان سے، اور قلبی رابطہ، اور آج کا نہیں برس پہلے کا. مولانا جب جالندھر میں مقیم تھے تو پنجاب کا جو بھی سفر ہوتا تھا تو 2 جگہ اترنا میرا لازمی تھا. جالندھر میں مولانا مرحوم کی وجہ سے، اور امرتسر میں حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ایک سب جگہ بن رہا ہے. پاکستان بننے کے بعد مولانا کا قیام ملتان میں ہوا تو یہاں بھی ایک آدھ مرتبہ ان کی حیات میں حاضری ہوئی. اس وقت ان کی وفات کے بعد پہلا موقع ہے حاضری کا، تو وہ سارے تعلقات بھی سامنے آ گئے، وہ ساری تاریخ سامنے آ گئی. اس کی وجہ سے دل پر ایک غم اور ایک بوجھ ہے. تو اس بجھے ہوئے دل سے میں کیا تو تقریر کروں اور کیا جلسے کا حق ادا کروں، اور اوپر سے خود میرا بھی ضعیفی کا عالم ہے. قوت بھی وہ نہیں ہے جو پہلے تھی، امنگ بھی وہ نہیں ہے جو پہلے تھی، جذبات بھی کچھ سل پڑ چکے ہیں. تو ایسی حالت میں تقریر ہو تو کیا ہو. بہرحال جب ہو گیا ایک اجتماع اور حضرات جمع ہو گئے تو ان کا احترام بھی ضروری ہے، اور ان کے احترام کا تقاضا یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ عرض کیا جائے. تو اسی غم کے سلسلے میں گویا یہ ایک تعزیتی تقریر ہوگی
کوئی خاص وعظ و نصیحت اس میں نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ مولانا کی ذات ایک مقناطیسی ذات تھی کہ ان کی طرف قلوب کا رجحان تھا، دل کھنچتے تھے، اور ان کی وفات جیسا کہ مقولہ مشہور ہے کہ موت العالم موت العالم، عالم کی موت پھر حقیقت عالم کی موت ہے، اس لیے کہ عالم کے ذریعے سے حیات پھیلتی ہے، اور وہ حیات یہ نہیں ہے جو کھانے پینے کی ہے، وہ حیات روحانی ہوتی ہے، اور وہی حقیقی حیات بھی ہے، وہی حقیقی روح بھی ہے۔ اسی لیے حق تعالی شانہ نے قرآن کریم کو اپنی روح فرمایا ہے کہ اسی روح سے اقوام زندہ ہوں گی، اور اسی روح کے نکل جانے سے ان پر مردنی طاری ہو جائے گی۔ فرمایا ایک موقع پر کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اپنی روح کی، یعنی اپنی روح آپ کے اندر ڈالی ہے جو عالم امر کی روح ہے، اور وہ کتاب اللہ اور قرآن کریم ہے جس کو روح فرمایا حق تعالیٰ نے اپنی۔ وہی حقیقت میں زندگی ہے سارے عالم کی۔ یہ روح ایک فرد میں سے نکل جائے وہ مردہ ہو جائے گا، پوری کائنات میں سے نکل جائے تو کائنات بھی مردہ ہو جائے گی۔ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس عالم میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود۔ جب ایک بھی باقی نہیں رہے گا تو قیامت آ جائے گی۔ تو قیامت اس پورے عالم کی موت ہے۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ اس عالم کی زندگی اور اس کی روح وہ اللہ اللہ ہے۔ جب یہ روح نکل جائے گی عالم مردہ ہوگا، اس کا ریزہ ریزہ بکھر جائے گا، آسمان و زمین ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہو جائیں گے، اور ساری کائنات روح سے عدم ہو جائے گی۔ تو در حقیقت عالم کی روح وہ پھر حقیقت ذکر اللہ اور یاد خدا بندی کی، نہ صرف پورے عالم کی بلکہ عالم کے ایک ایک جز کی روح بھی یہی۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ درخت کی ہر ٹہنی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تسبیح بند ہو جاتی ہے، اس پر سردی چھا جاتی ہے، وہ اس کی موت کا وقت ہوتا ہے، روح نکل گئی اس لیے موت طاری ہو گئی، پھر وہ جلانے کے قابل بن جاتی ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ چلتا ہوا پانی اللہ کی تسبیح کرتا ہے، تسبیح بند ہو جاتی ہے جبکہ وہ ٹھہر جاتا ہے، تسبیح بند ہو جانے کے بعد ٹھہرا ہوا پانی سڑتا بھی ہے، بدبودار بھی ہوتا ہے، پانی کی موت کا وقت ہوتا ہے۔ تو پانی کی زندگی بھی تسبیح و تحلیل سے ہے۔ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ امام کے لیے مکروہ ہے، بلکہ مکروہ تحریمی ہے کہ اتنے میلے کپڑے پہن کر امامت کرائے کہ پسینے میں زرد ہو رہے ہوں، پسینے کی بدبو آ رہی ہو، اس کو مکروہ لکھا ہے فقہا نے۔ ظاہری وجہ تو یہی ہے کہ جب بدبودار کپڑے ہوں گے اور ایک تعفن ہوگا تو مقتدیوں کو اقتدا کرتے ہوئے بھی کراہت پیدا ہوگی کہ مقتدی صاف ستھرے اور امام ایسا گندا، ان کی طبیعتوں میں الجھن پیدا ہوگی، نشاط باقی نہیں رہے گا، اور وہ جو ایک رابطہ ہے بندے اور خدا کے درمیان میں وہ پورا قائم نہیں رہ سکے گا۔ اس لیے فقہا لکھتے ہیں کہ امام کے لیے صاف ستھرے کپڑے پہننا ضروری ہے، اتنے میلے نہ ہوں کہ ان میں سے بو آنے لگے، ان کا رنگ بدل جائے۔ تو ظاہری وجہ تو یہی ہے کہ بدبو سے مقتدیوں کو آگ پیدا ہوگا۔ حقیقی وجہ یہ ہے کہ کپڑا گندا ہو کر اس کی تسبیح بند ہو جاتی ہے، ذکر اللہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اس ذکر اللہ سے امام کی روح میں جو نشاط پیدا ہوتا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، انقباض پیدا ہو جاتا ہے روح میں۔ تو در حقیقت سارے عالم کی روح اور عالم کے ایک ایک جز کی روح ذکر اللہ، یہ قائم ہے تو عالم قائم ہے، یہ نہیں قائم رہے گی تو عالم ختم ہو جائے گا، عالم کی جزیات ختم ہو جائیں گی۔
تو ہر چیز اللہ کی تسبیح میں مصروف. قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. کوئی چیز دنیا کی ایسی نہیں ہے جو حق تعالیٰ کی تسبیح میں مصروف نہ ہو. تم ان کی زبان کو نہیں سمجھتے یا ان کی آواز کو نہیں سنتے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ شعر دہاڑ رہا ہے اور حقیقت میں وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے اپنی زبان میں. ہم کہتے ہیں کہ ہاتھی چنگھاڑ رہا ہے اور حقیقت میں وہ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے اپنی زبان میں. پرندے سیٹیاں بجاتے ہیں، ہم کہتے ہیں چہچہا رہے ہیں اور حقیقت میں وہ ذکر اللہ میں مصروف ہے اپنی زبان میں. تو ہر یکیرا اس طرح ہے دادا ہے، ہر ایک کو اللہ نے ایک زبان دی ہے، وہ اپنی زبان میں اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تحلیل میں مصروف ہے. ہم اس کی زبان کو نہیں سمجھتے، اور ہم ان کی زبان اگر نہیں سمجھتے تو کوئی تعجب کی بات بھی نہیں. ہم اپنے ہی بھائی بندوں کی سب زبانیں کہاں سمجھتے ہیں؟ اگر کوئی پشتولی آدمی پشتوں میں اللہ کو پکارنے لگے، دعائیں مانگنے لگے، ہم کیا کریں گے؟ بیٹھے ہوئے دیکھتے رہیں گے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. ٹھیٹ پنجابی میں آپ بولے تو میں کیا سمجھ لوں گا؟ کوئی انگریزی میں اللہ کو پکارنے لگے تو ہم کیا سمجھیں گے؟ فرانسیسی زبان میں پکارے تو ہم کیا سمجھیں گے؟ تو ہزاروں لاکھوں زبانیں دنیا میں رائج ہیں انسانوں کی، اور ہم اپنے بھائی بندوں کی زبان نہیں جانتے. تو اگر پرندوں کی زبان بھی نہ جانے تو اس میں کون سی حیرت کی بات ہے؟ ہر ایک کی ایک تسبیح ہے، ایک آواز ہے، وہ اپنی زبان میں اللہ کو یاد کر رہا ہے. آپ نہیں سمجھتے، نہ سمجھیں. تو فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، تم ان کی تسبیح کو نہیں پہچانتے. باقی معجزے کے طریق پر اللہ کسی کو بتلا دے پرندوں کی بولیاں، وہ اس کی قدرت ہے. جیسے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں بتلا دی گئی ہیں. تو جب پرندے بولتے تو سلیمان علیہ السلام فرماتے کہ یہ فلاں بات کہہ رہا ہے، یہ فلاں بات کہہ رہا ہے. وہ سمجھتے تھے ان کی بولیوں کو. یا آواز کبھی آ سکتی ہے ہم لوگوں کے کان میں بھی معجزانہ طریق پر، جیسا کہ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کے کنکریاں اٹھائیں تو کنکریوں میں سے زور زور سے آواز آ رہی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تمام صحابہ سن رہے. آپ نے وہ کنکریاں دے دی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں، تسبیح جاری رہی. انہوں نے وہ کنکریاں دی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں، تسبیح برابر جاری رہی. جب انہوں نے اور صحابہ کی طرف منتقل کیا تو تسبیح کی آواز سننی بند ہو گئی. تسبیح جاری ہوگی مگر سنائی نہیں. تو اعجازی طور پر ہم سن بھی سکتے ہیں پرندوں کی بولیاں، تو ہے انسانوں سے سنتے ہیں، کنکریوں کی آواز بھی سن سکتے ہیں معجزانہ طریق پر. جبکہ اللہ کا کوئی معجزہ پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہو، چاہے سمجھے یا نہ سمجھے، آواز بہرحال ہم سنیں گے. اب یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ ٹیلی گراف آفس میں جائیں اور جا کے کہیں کہ بھئی یہ تار دے دو کہ میں فلاں گاڑی سے پہنچ رہا ہوں. اس نے پیتل کی کھلی پر ہاتھ رکھ کے کھٹ 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 شروع کی تو آپ کہیں گے کہ احمق آدمی، میں نے یہ کہا تھا کہ میرے آنے کی اطلاع دے دو اور تم نے کھٹ کھٹ شروع کر دی. وہ کہے گا کہ احمق تو تو ہے، اسی کھٹ کھٹ میں یہ سارا علم پہنچ رہا ہے دوسرے ملک تک، باقی تو اس کھٹ کھٹ کی آواز سے واقف نہیں ہے. میں نے اس کی مشق کی ہے، اس کا فن حاصل کیا ہے، اس لیے میں جانتا ہوں کہ ایک دفعہ کھٹ ہوگی تو الف مراد ہوگا، 2 دفعہ ہوگی تو ہوگی، 3 دفعہ کھٹاکٹ ہوگی تو یہ مراد ہوگا. تو تو کھٹاکٹ سن رہا ہے اور وہ در حقیقت علم ہے جو پہنچ رہا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک کو. تو اس فن کو حاصل کر لے تو تجھے بھی معلوم ہو جائے گا. نہیں حاصل کرے گا پتہ نہیں چلے گا. تو جس طرح سے کہ ہم اس کھٹ کھٹ سے علم نہیں سن سکتے، فقط کھٹا کر سنتے ہیں، اسی طرح سے جانوروں کی آوازوں کو ہم سنتے ہیں مگر تسبیح ہماری سمجھ میں نہیں آتی. وہ ان کی زبان میں اللہ کا ذکر ہے اور تسبیح ہے وہ اپنی زبان میں کر رہے ہیں. ملائکہ علیہ السلام کو بھی مختلف تسبیحات دی گئی.
وہ اپنی زبان میں تسبیح کرتے ہیں. ممکن ہے کہ ان کی زبانیں بھی متعدد ہوں, اپنی اپنی زبان میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. بعض روایات میں ان کی تسبیحات بھی آتی ہیں, جیسے فرمایا گیا کہ بعض ملائکہ کی تسبیح ہے کہ سبحان من زین الرجال باللحى وزین النساء بالزوائد. پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو زینت دی ہے داڑھیوں سے اور عورتوں کو زینت دی ہے میڈیوں اور چوٹیوں سے. یہ ان کی آواز ہے, یہ تسبیح ہے, وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. تو مختلف تسبیحات ملائکہ بھی کرتے ہیں, جنات بھی کرتے ہیں, آسمان بھی تسبیح میں مصروف ہے, زمین بھی تسبیح میں مصروف ہے, ستارے بھی تسبیح میں مصروف ہیں. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس. قرآن کریم نے خطاب فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یسبح, آسمانوں میں جو ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح میں مصروف, زمین میں جو ہے وہ بھی مصروف, پہاڑ بھی تسبیح میں مصروف. اور یہ تو ہے تسبیح. قرآن کریم سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز نمازی بھی ہے, اپنے اپنے انداز سے نماز بھی ادا کر رہی ہے, فقط ذکری میں مصروف نہیں. دعویٰ کیا ہے قرآن نے کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ, ہر چیز نے اپنی نماز کو بھی پہچان لیا ہے اور اپنی تسبیح کو بھی جان لیا ہے. تو ہر ایک مخلوق نماز پڑھ رہی ہے, باقی اس کی نماز اسی کے انداز کی ہے جیسی اللہ نے اس کی ساخت کی ہے, جیسے اس کی حیت بنائی ہے اسی ڈھنگ کی نماز بھی اس کو ادا کی ہے. شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ درختوں کی نماز میں قیام ہے, رکوع اور سجدہ نہیں. وہ ایک پیر پر کھڑے ہوئے اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں کہ جس قانون پر لگا دیا ہے اس سے 1 انچ نہیں ہٹ سکتے, اطاعت خداوندی میں لگے ہوئے ہیں. چوپایوں کی نماز میں رکوع ہے, ان کی حیث ہی ایسی بنائی گئی ہے جو وہ ہر وقت سر جھکائے ہوئے رکوع میں ہے. حشرات الارض ہے, سانپ بچھو کیڑے مکوڑے, ان کی نماز سجدے سے ہے, وہاں قیام نہیں ہے, رکوع نہیں. ان کی حیث اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ ہر وقت عہدے پڑے ہوئے سجدے سے. اسی طرح سے پہاڑوں کی نماز میں تشہد ہے, جیسے آپ زمین پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھتے ہیں, اتحیات پڑھتے ہیں, تو پہاڑ گھٹنے ٹیکے ہوئے بیٹھے ہیں, ان کی نماز تشہد کے ساتھ ادا ہو رہی ہے, تسبیح میں مصروف ہے. جنت اور دوزخ کی نماز وہ دعا مانگنا, جنت بھی دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے بھر دے, اور واضح خداوندی ہے کہ ہم بھر دیں. جہنم کی بھی یہی صدا ہے کہ مجھے بھر دیجیے, میری غذا مجھے پہنچائیے. قیامت کے دن دونوں کو بھرا جائے گا, اہل جہنم جہنم میں ڈالے جائیں گے, اہل جنت جنت میں ڈالے جائیں گے, مگر دونوں کی آواز بننی ہوگی. جہنم کہے گا ہر دن مزید اور لائیے, ابھی تو خالی. جنت کہے گا کہ میرے ہزاروں شہر خالی پڑے ہوئے ہیں, آباد کاری فرمائیے, آپ کا وعدہ ہے کہ بھر دیں گے. تو جنت کے لیے تو حق تعالیٰ ایک مستقل مخلوق پیدا فرمائیں گے جس سے آباد کاری ہوگی جنتوں کی. جہنم کے لیے مستقل مخلوق نہیں بنائیں گے. حدیث میں ہے کہ اپنا قدم رکھتے ہیں اس پر جیسا قدم ان کی جناب کے لائق ہے. تو وہ کہے گا بس اب مجھ میں ہمت اور تاب نہیں, میں بھر گیا. اس کی دعا ختم ہو جائے گی. تو جنت اور جہنم کی نماز دعا مانگنے سے. ملائکہ علیہ السلام کی نماز ہے صف بندی, لاکھوں کروڑوں ملائکہ صفے باندھے ہوئے ہیں, ہزار برس سے کوئی جماعت رکوع میں ہے, کوئی سجدے میں ہے, کوئی قیام میں ہے, صفے بنی ہوئی ہیں, وہ صف بندی ان کی نماز. سیارے ہیں جو گھومتے ہیں, ان کی نماز حرکت دوران ہے کہ جہاں سے چلے تھے پھر وہیں لوٹ آئے, پھر وہاں سے چلے پھر وہیں آ گئے. گھومنا یہی ان کی نماز. یہ حق تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اسلام کی نماز میں ساری کائنات کی نماز اللہ نے جمع کر دی. درختوں کا سا قیام بھی ہے, چوپایوں کا سا رکوع بھی ہے, حشرات الارض کا سا سجدہ بھی ہے, پہاڑوں کا سا تشہد بھی ہے, جنت و دوزخ کی سوال اور دعا بھی ہے, ملائکہ کی صف بندی بھی ہے, اور سیارات کا دوران بھی ہے.
اس واسطے کہ ایک رکعت پڑھنے کی مبادرت فرمائی گئی، کم سے کم 2 رکعت ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، یا نفلی نماز ہے تو 8 ہوں، بڑھ جائیں، غیر تنہا ایک رکعت کی ممانعت، اس کے ساتھ ایک ملانا پڑے گا تاکہ شفا بن جائے۔ تو 2 یا 3 رکعت کی نماز میں آپ کیا کرتے ہیں؟ جو کام پہلی رکعت میں کیا تھا، الحمد پڑھی، سورت پڑھی، تسبیح پڑھی، دوسری رکعت میں لوٹ کے پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں، وہی الحمد، وہی سورت، وہی تسبیح، وہی تحلیل۔ تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے پھر وہی شروع کیا آپ نے، تو جہاں سے چلے تھے پھر وہیں آ گئے، جہاں سے چلے تھے پھر وہیں آ گئے۔ تو ایک دور ہے آپ کی نماز میں، تو سیارات کسی گردش بھی ہے آپ کی نماز میں۔ تو جامع ترین نماز ہے کہ جتنی حیات ممکن ہے عقلاً وہ سب دی گئی ہیں تاکہ بندہ عبادت اور تذلل کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہو، کھڑا ہو تو تذلل، بیٹھے تو اپنی ذلت کا اظہار، جھکے تب ذلت کا اظہار، غیر عبادت نام ہے اظہار تذلل کا، انتہائی درجے کی ذلت اپنی پیش کی جائے۔ اس لیے کہ جس ذات کے سامنے کھڑا ہوتا ہے آدمی وہ انتہائی عزت کے مقام پر ہے کہ اس کے بعد کوئی درجہ نہیں عزت کا، اس کے سامنے اتنی ذلت پیش کی جائے گی کہ کوئی ذلت کا درجہ باقی نہ رہے، تو ذلیل محض بن کر آدمی اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہوگا۔ اس لیے کہ وہ عزت کے انتہائی مقام پر ہے، اس کا فرض ہے کہ ذلت کے انتہائی مقام کو پیش کرے۔ کھڑے ہوتے ہیں آپ چاکروں کی طرح، یہ ایک درجہ ہے اظہار ذلت کا۔ آگے ترقی کی، رکوع کیا تو گردن جھکا دی، یہ دوسرا درجہ ہے اظہار ذلت کا۔ اس کے بعد ناک پیشانی زمین پر ٹیک دی، یہ آخری درجہ ہے اظہار ذلت کا۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگی تو بھیک مانگنا، یہ سب سے زیادہ انتہائی درجہ ہے ذلت کا، وہ بھی موجود۔ تو جتنی حیاتیں ہیں وہ سب اظہار تذلل کی، جتنے اذکار ہیں نماز میں یا عظمت خداوندی کا اظہار ہے یا اپنی نیاز مندی کا اظہار ہے، انہی 2 چیزوں پر مشتمل ہے تمام اذکار۔ تو ذکر بھی، حیات بھی، افعال بھی سب اظہار ذلت کے ہیں نماز میں۔ اس لیے یوں کہنا چاہیے کہ حقیقی معنی میں اگر عبادت ہے تو صرف نماز، دوسری عبادتیں اور وجوہ سے عبادت بنی ہے، اپنی ذات سے عبادت نہیں۔ نماز اپنی ذات سے عبادت ہے۔ روزہ کے معنی یہ ہے کہ کھانے پینے سے آدمی مستغنی ہو جاتا ہے، تو کھانے سے، پینے سے، بیوی سے غنی ہونا یہ تو اللہ کی صفت ہے، اس میں ذلت ہو رہی تو مشابہت ہے حق تعالیٰ کے ساتھ کہ کھانے سے بھی بڑی، پینے سے بھی بڑی، بیوی سے بھی بڑی، تو یہ اظہار ذلت ہو رہی تو اظہار عزت۔ پھر بھی روزہ عبادت ہے تعمیل حکم کی وجہ سے، حکم دیا تعمیل کرو تو بن گئی وہ عبادت۔ زکوٰۃ اپنی ذات سے عبادت نہیں، اس کے معنی عطا کرنے کے کہ فقیر کو دو، تو عطا کرنا تو اللہ کی شان ہے، یہ تشبہ ہے حق تعالیٰ کی صفت کے ساتھ، تو اس میں ذلت ہو رہی تو عین عزت۔ پھر بھی زکوٰۃ عبادت بنی اس لیے کہ حکم ہے کہ زکوٰۃ دو، تو تعمیر ارشاد کے اس نے پیدا کر دیے معنی عبادت کے۔ اسی طرح سے سچ بولنے کو کہتے ہیں عبادت، اور ہے وہ عبادت، لیکن سچ بولنا اپنی ذات سے عبادت نہیں ہے، تو اللہ کی صفت ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کس کا قول سچا؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی؟ تو سچ کہنا اور سچ بولنا تو حق تعالیٰ کی شان ہے۔ بندہ اگر سچ بولے گا تو مشابہت پیدا کرے گا کمالات خداوندی سے، جس میں ذلت ہو رہی تو اہل عزت۔ پھر بھی وہ عبادت ہے کہ حکم کی تعمیل کی جاتی ہے، ہم کہتے ہیں سچ بولو، تعمیل کے لیے گردن جھکا دی کہ سچ بولوں گا، تو سچ کو عبادت بنا دیا تعمیل حکم نے، اپنی ذات سے عبادت نہیں تھا، ورنہ اللہ کی صفت نہ ہوتی ہے۔ لیکن نماز کی ہر حیات اظہار ذلت کے لیے، ہر ذکر اپنی ذلت کے اظہار پر مشتمل ہے، اس واسطے نماز اپنی ذات سے عبادت، محض تعمیل حکم کی وجہ سے عبادت نہیں، اس کے اندر خاصیت ہی اظہار تذلل کی ہے، وہ اپنی ذات سے عبادت۔ یہی وجہ ہے کہ ساری کائنات پر نماز فرض کی گئی ہے، زکوٰۃ اور حج اور سچ بولنا فرض نہیں کیا گیا۔
فرمایا گیا کل قد علم صلاتہ و تزکیہ، ہر چیز نے اپنی نماز کو پہچان لیا. یہ نہیں فرمایا کل قد علم حجہ، کل قد علم صومہ، کل قد علم زکاتہ، کل قد علم صلاتہ. تو نماز ہر چیز پر کائنات کی فرض کی گئی ہے، خواہ انسان ہو، جن ہو، فرشتہ ہو، درخت ہو، پتھر ہو، پہاڑ ہو، سب کے لیے عبادت اور نماز لازمی قرار دی گئی. تو اصل معنی حقیقت میں اصل معنی کے لحاظ سے نماز ہی عبادت ہے. بقیہ عبادتیں تعمیل حکم کی وجہ سے عبادت بنی ہے، اپنی ذات سے عبادت نہیں. یہی وجہ ہے کہ بندے کا حقیقی رابطہ اللہ سے بغیر نماز کے نہیں قائم ہو سکتا. آپ زکوٰۃ دیں گے، تعلق مال خلق درست ہو جائے گا، غریب کی خبر گیری کریں گے وہ آپ کا ممنون ہوگا، تعلقات استوار ہو جائیں گے. حکم کی تعمیل کی وجہ سے اللہ سے بھی تعلق پیدا ہو، مگر حقیقتاً وہ تعلق ہے مخلوق. روزہ آپ رکھیں گے، حقیقت میں اپنے نفس کو پاک کریں گے، متقی بنا رہے ہیں آپ اپنے نفس، کھانے پینے سے بری. کیونکہ تعمیل حکم کی جا رہی ہے کہ بالواسطہ اللہ سے تعلق پیدا ہوا، حقیقت میں غنا پیدا کرنا ہے اپنے اندر، یہ کوئی ذلت نہیں. اس واسطے رابطہ اللہ سے بندے کا بغیر نماز سے قائم نہیں ہوتا. جو نماز میں چور ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کا کوئی رابطہ حق تعالی سے قائم نہیں، بغیر نماز کے ربط مع اللہ نہیں پیدا ہوتا. یہی وجہ ہے کہ نماز میں اگر دوسرے خیالات لائے بندہ یا ادھر ادھر دیکھنے لگے، حق تعالی فرماتے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے غیر کی طرف توجہ، تجھے حیا نہیں آتی. اگر متنبہ ہو گیا بندہ پھر تعلق قائم ہو جاتا، نہ ہوا تو خود بے رخ بن جاتے ہیں، توجہ ہٹا لیتے ہیں اس کی طرف، وہ اٹھک بیٹھک رہ جاتی. تو نماز ہی سے تیرا حقیقت رابطہ قائم ہوتا ہے حق تعالی قانون سے. مطلقاً عبادت بلا شبہ رابطے کی چیز ہے، مگر بعضی عبادتیں بالواسطہ رابطہ پیدا کرتی ہیں اور نماز بلا واسطہ رابطہ پیدا کرتی ہے. اسی لیے فرمایا گیا حدیث میں عام نمازوں کے بارے میں اور خصوصیت سے صبح کی نماز اور عصر کی نماز کے بارے میں کہ ان دونوں سے استعداد پیدا ہوتی ہے دیدار خدا بندی. نماز ہی سے اللہ کو دیکھنے کی صلاحیت بندے میں آتی ہے. عمر بھر نماز پڑھتا رہے گا تو ابتدان عقیدے کی آنکھ سے دیکھے گا، پھر تصور کی آنکھ سے اللہ کو دیکھے گا، پھر کشف کی آنکھ سے دیکھے گا، اور ایک وقت آئے گا آخرت میں تیری آنکھ سے بھی دیکھنے لگے گا. تو مقصود اصلی عبادت سے معبود کو دیکھنا اور اس کا قرب حاصل کرنا ہے، اور یہ صرف نماز سے ممکن ہے. تو حقیقی معنی میں نماز ہی عبادت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حق تعالیٰ نے قرآن کریم کو اپنی روح فرمایا، اس روح کے اندر یہ عبادات ہی تو شامل ہے، یہ تعمیل ارشاد ہی تو اس کی روح ہے بالحقیقت. تو بندے میں اللہ نے قرآن کی روح ڈال دی تاکہ اس میں بندگی پیدا ہو اور اللہ کی معبودیت ظاہر ہو. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، عالم امر کی روح ہم نے اے پیغمبر آپ میں ڈال دی، اور حضور کی ڈیوٹیوں کے صدقے سے وہی روح ہم تک پہنچ گئی. ہمارے اندر بھی وہ روح ہم اس روح کو نکال دیں گے لاٹھا بن جائے گا، اس روح کو داخل رکھیں گے کھڑی رہیں گے. تو قوت کی علامت اس روح کی برقراری اور ذوق کی علامت اس روح کا نکل جانا. دنیا میں مسلمان شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں قوم نے تباہ کر دیا، فلاں قوم نے اپنی مکاریوں سے ہمیں پریشان کر دیا، ہماری جائیدادیں ختم کر دی، ہماری جان و مال کو ختم کر دیا. میں کہتا ہوں یہ شکایت بالکل غلط ہے. شکایت کفار کو ہونی چاہیے کہ تمہاری ناہمداری کے ہم بدعنوان بن گئے. اگر تم صحیح معنی میں اپنے دین پر قائم رہتے ہم تمہاری ٹھوکروں کے نیچے رہتے، ہم تمہارا اتباع کرتے. لیکن جب تم ہی اپنے نہج پر نہیں ہو تو ہم سے کیا توقع رکھتے ہو کہ ہم تمہاری پیروی کریں اور پابندی کریں. تو حقیقت میں شکوہ ہے مسلمانوں کا. مسلمانوں کو حق نہیں ہے غیر اقوام سے شکوہ کرنے کا. مسلمان آیا تھا دنیا کے اقوام کو درست کرنے کے لیے، اس کو امام اقوام بنایا گیا تھا. تو امامی کا اگر وضو نہ ہو
تو کیا مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی؟ جب امام میں حدث پیدا ہو گیا، ناکافی پیدا ہو گئی، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، تو اقوام کیوں اصطلاح کریں گے اور کیوں اس کی پیروی کریں گے؟ اس لیے کہ وہ قوت ختم کر دی اس نے جو غالب اور قاہر کی اقوام کے اوپر. وہ روح ہوا کی طرح بھری ہوئی تھی جب تک وہ ہے قوی ہے مسلمان، وہ نکل گئی ضعیف ہے مسلمان. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گیند ہے، اس میں ہوا بھری ہوئی ہوتی، اگر آپ اسے زمین میں پٹک دیں تو گدا کھا کے 10 گز اوپر جاتی ہے، نیچا نہیں دیکھتی، جتنا پٹکیں گے اوپر جائے گی، اس لیے کہ وہ ہوا بھری ہوئی. اور اگر سوئی چبا کر ہوا نکال دیں تو جہاں ڈالیں گے وہیں پڑی رہ جائے گی پھر سے. پھر اس کو پیروں سے آپ پامال کر دیں، وہ اٹھنے کا نام نہیں لے گی، اس لیے کہ روح نکل گئی. تو مسلمان کی روح قرآن کریم ہے، جب یہ اندر موجود ہے اقوام کی مجال نہیں ہے. اگر دبائیں گے پٹک دیں گے نیچے تو یہ گڈھا کھا کے پھر 10 گز اوپر جائے گا اور اوپر ہی کو جائے گا، حق کو جالو بڑھائے ہوگا. لیکن یہ روح نہیں ہوگی تو جہاں ڈال دیں گے وہیں پھر سے پا رہ جائے گا. تو آج اگر مسلمان پامال ہو رہے ہیں تو نہیں اس لیے کہ کفار میں جان ہے، اس لیے کہ تم بے جان ہو گئے، وہ روح نکال کر تم نے باہر کر دی. تو جب گیند میں سے روح نکل جائے نا وہ گڈھا کھا سکتی ہے، جہاں ڈالیں گے کوئی جائے گی. تو روح نکل جانے کے بعد آدمی لاشا بن جاتا ہے. لاشے کے لیے ہر انسان کا پہلا فرض ہوتا ہے کہ یا اسے جلائے یا اسے دبائے یا اسے دفن کرے. اس کو گھر نہیں چھوڑتے، باہر نہیں چھوڑتے کہ اس کے تعفن سے دنیا کی صحت خراب ہوگی. پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ مردے کو دفن کرو. کوئی جلا دیتا ہے مردے کو، کوئی پانی میں بہا دیتا ہے اور کوئی برا نہیں مانتا. لیکن زندہ آدمی کو کوئی جلانے لگے تو گورنمنٹ بھی مدعی ہو جائے گی کہ یہ پھانسی، قوم بھی مدعی بنے گی کہ یہ بدکار ہے، مجرم ہے. روح کے ہوتے ہوئے کسی کی مجال نہیں ہے کہ دبائے دبائے گا تو مجرم ثابت ہو. لیکن جب روح نکل جائے تو جس کا جی چاہے جلا دے، جس کا جی چاہے دفن کر دے. تو مسلمانوں کو یہ شکوا کرنا کہ فلاں قوم نے ہمیں جلا دیا، فلاں نے گرا دیا، ایک دم غلط. تم نے خود اپنے کو گرا دیا. جب روح نکال دی تو گر گئے. مجھے کوئی وجہ نہیں تھی، زندہ آدمی کو کوئی بیمار کرتا ہے. میں بہرحال بیان کر رہا تھا کہ حقیقی معنی میں حق تعالیٰ نے روح ڈالی ہے اپنی، اور وہ قرآن کریم وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. تو اس عالم کی روح کی حقیقت یہ بھی کرے گا. جب یہ نکل جائے گا تو عالم لاشے کی مانند ہو جائے گا، اور لاشے کا انجام پھولنا، پھٹنا، سڑنا، گلنا، ریزہ ریزہ ہو جانا. تو ایک ایک چیز کا ذرہ ذرہ بکھر جائے گا قیامت کے دن. جو موت ہے عالم کی، اور وہ اس لیے واقع ہوگی کہ روح نکل جائے. اس روح کا سب سے بڑا حصہ بڑھ کر وہ بیت اللہ شریف ہے، جس کے ذریعے سے وہ روح چلتی. اسی میں تجلی خدا بندی ہے جس کے سامنے ہم جھکتے ہیں، وہیں سے وہ انوار و برکات چلتے ہیں. بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ مرکز ہے کہ حقیقت دین کا. قیامت کا جب قرب ہوگا، اٹھنے والی ہوگی قیامت، تو حدیث میں ہے کہ بیت اللہ کو ایک حبشی غلام ایک ایک پتھر اس کا جدا جدا کر کے توڑ دے. تو سب سے پہلے بیت اللہ ختم ہوگا، پھر عالم پر قیامت طاری ہو جائے گی. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے بادشاہ کا جب لشکر چلتا ہے تو سب سے پہلے شاہی خیمہ نصب کیا جاتا ہے. 8-10 میل آگے بادشاہ آ کر ٹھہرے اپنے خیمے میں. پھر ان کے ارد گرد ان کے دربار کے عمرا کے خیمے رکھتے ہیں، فوجیوں کے خیمے رکھتے ہیں، اور ایک کیمپ بن جاتا ہے. جب بادشاہ آتے ہیں تو بڑا بڑا شہر بن جاتا ہے. لیکن جب کیمپ گزرتا ہے تو سب سے پہلے شاہی خیمہ اکھاڑا جاتا ہے. اس کے بعد میں اور عمرا کے خیمے ابھرتے ہیں اور پھر میدان خالی ہو جاتا ہے. یہ صورت یہاں بھی ہے کہ وہ خیمہ خدا بندی ہے جس میں تجلیات الہیہ مقیم ہے. تو سب سے پہلے اسی کو قائم کیا گیا عالم میں. فرمایا گیا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سب سے پہلا گھر جو اللہ نے عبادت کے لیے قائم کیا وہ ہے جو مکہ شہر میں ہے، اس کا نام ہے کعبہ مقدس. یہ وہ خیمہ شاہی ہے کہ جب عالم کو آباد کرنا ہوگا تو سب سے پہلے خیمہ شاہی نصب کیا گیا. اور جب عالم کا خیمہ اکھڑے گا
اور یہ دنیا ختم ہوگی تو سب سے پہلے شاہی خیمہ اٹھایا جائے گا اور بیت اللہ کی عید سے عید بجا لے کر گھر تھی اور وہ تجلیہ خداوند بھی اسے چھوڑ دے گی. اس کے بعد میں پھر عام مساجد بھی ویران ہوگی, تمام اہل اللہ کے ذکر خانے ویران ہوں گے اور ساری دنیا ویران ہو جائے گی. تو اولین کی شاہی خیمہ ہے جو سب سے پہلے نصب ہوتا ہے کیف سے, اور ابھرنے کے وقت پہلے شاہی خیمہ ابھرتا ہے. تو اولین چیز جو قائم کی گئی وہ بیت اللہ ہے, اور ابتدا میں قیامت کے قرب میں وہی سب سے پہلے اٹھا دیا جائے گا. تو بہرحال وہ روح ذکر اللہ بھی اس کے اندر موجود ہے, اسی کے بقا سے عالم باقی ہے. تو موت کی حقیقت نام ہوا ذکر اللہ کے منقطع ہو جائے گا. اگر یہ منقطع نہ ہو تو آدمی نہیں مرتا. اسی لیے حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ مثل الذاکرۃ الغافلین کمثل الحی فی الاموات. غافلوں کے اندر ایک بھی ذکر اللہ کرنے والا ہے وہ مثل زندہ کے ہے, وہ غافل مثل مردوں کے ہیں, تو مردوں کے اندر وہ زندہ. تو علماء ربانی کی شان یہی بتلائی گئی ہے کہ ان کا دل اور روح اور دماغ ہر وقت حق تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتا ہے. یہ اثر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صدقہ ہے. آپ کی شان فرمائی گئی کہ کان یذکر اللہ علی کل احیانہ, کوئی لمحہ آپ کا ذکر اللہ سے خالی نہیں ہوتا تھا. تو امت میں جو لوگ امثل اور اشباہ ہیں نبی سے, اقرب کر ہیں, ان کی شان بھی یہی ہے کہ کوئی لمحہ ان کا ذکر سے خالی نہیں ہوتا. زبان سے ذکر کریں, قلب سے ذکر کریں جس کو فکر کہتے ہیں, روح سے ذکر کریں جس کو توجہ اور معرفت کہتے ہیں, غیر کسی نہ کسی طریق پر ذکر میں مصروف رہتے ہیں. تو جب کوئی عالم ربانی اٹھتا ہے, اسی لیے کہا گیا کہ موت العالم موت العالم. ایسے عالم کا اٹھ جانا عالم کا اٹھ جانا ہے, کیونکہ روح نکل جاتی ہے تو پورے عالم پر ایک ملزمی چھا جاتی ہے. تو بھائی اس سے انتظار تھا کہ حضرت مولانا ہے محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جیسے ان کے نام میں خیر ہے ان کے مسلمان میں بھی اللہ نے خیری رکھی, اور واقعی وہ خیر ہی تھے. حدیث کا پڑھانا, قرآن کا پہنچانا, مواعظ سے تبلیغ و تلقین کرنا, تربیت کرنا اپنے پروروں کی, غیر ذکر اللہ ہی ان کو مشغلہ کسی بھی انداز سے ہو. تو ایسے عالم ربانی کا اٹھ جانا یقیناً پورے عالم کے لیے موت کا بھی تو علامات موت کا یقیناً سہارا. جب کوئی عالم ربانی اٹھتا ہے تو قلوب محسوس کرتے ہیں کہ ایک قسم کی ظلمت چھا گئی عالم پر اور نورانیت میں کمی آ گئی. ہر شخص محسوس نہیں کرتا, صاحب دل جانتا ہے کہ نورانیت میں کتنی کمی آئی. اسی بات سے فرمایا گیا ہے کہ الموت و فزع اکبر, موت سب سے زیادہ گھبرا دینے والی چیز. مگر اس کے ساتھ مجھے یہ بھی عرض کرنا ہے کہ موت جہاں گھبرا دینے والی چیز ہے وہاں ایک تحفہ بھی ہے, ایک نعمت بھی ہے اللہ کی موت. اگر موت نہ ہو تو عالم کی پھر آبادی نہیں ہو سکتی. ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ حق تعالیٰ نے آدم کی ساری اولاد کو پیش کیا ملائکہ کے سامنے, اربوں خربوں انسان کے قیامت تک جتنے آنے والے ہیں. تو ملائکہ نے عرض کیا کہ یا اللہ یہ زمین میں سمائیں گے کیسے؟ یہ تو 3 ارب ہو جائیں جب مصیبت پڑتی ہے, کہیں نسبندی کراؤ, کہیں سیلری پلاننگ کراؤ, ایک طوفان بپا 3 ارب آدمی ہو گئے. اگر وہ 50 ارب ہوتے تو زمین کا کیا ہے کہ ہوتا. تو ملائکہ کو یہ خیال گزرا کہ زمین میں کیسے سمائیں گے یہ. حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں موت مسلط کروں گا, آئیں گے بھی اور جائیں گے بھی, تو زمین خالی بھی ہوتی رہے گی, نئے آتے رہیں گے اگلے جاتے رہیں گے, تو سما جائیں گے زمین کے اندر. تو میں نے موت کا سلسلہ قائم کیا تاکہ جانے والے جائیں اور آنے والے خالی جگہ پہ آگے قبضہ کریں. اس پہ عرض کیا ملائکہ نے کہ جب موت مسلط ہوگی تو ہر وقت موت کی فکر لاحق رہے گی, تو اس کی زندگی تلخ ہو جائے گی, نظام دنیا کیسے چلے گا. ہر وقت موت کی فکر میں غرق رہیں گے. فرما حق تعالیٰ نے میں امیدیں مسلط کر دوں گا ان کے قلوب کے اوپر, امیدوں میں لگے رہیں گے, دھیان ہی نہیں ہوگا موت کا, نظام دنیا چلتا رہے گا. تو بہرحال موت جہاں فضائے اکمل ہے, گھبرا دینے والی چیز ہے,
وہی آباد کاری کا بھی ذریعہ. اس زمین میں آباد کاری ممکن نہ ہوتی اگر موت نہ ہو. تو مسافروں کی طرح سے آتے ہیں, چلے جاتے ہیں, جگہ خالی کر دیتے ہیں. اور اہل دل کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو موت ایک عجیب نعمت. حدیث میں بھی فرمایا گیا کہ الموت تحفۃ المومن, موت سب سے بڑا تحفہ ہے مومن کے لیے, کہ اس سے بڑھ کر اللہ کی طرف سے کوئی نعمت نہیں دی گئی. اور کیوں ہے وہ تحفہ؟ اس کی وجہ بھی حدیث میں ہی ہے کہ ان الموت جسر یصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک پل ہے کہ جس سے گزر کر آدمی اپنے حبیب سے جا ملتا ہے. تو محبوب حقیقی سے جا ملنا یہ کوئی رونے کی چیز ہے, کوئی مصیبت کی چیز ہے, یہ تو عین خوشی کی چیز کہ بندہ اپنے خدا سے جا ملے. تو جس طرح سے کہ کسی بندے کی پیدائش پر خوشیاں مناتے ہیں, میں کہتا ہوں موت میں خوشی کی چیز. مگر لوگ یوں کہیں گے کہ یہ تو بالکل الٹی بات ہے, فطرت کے خلاف. بھائی غم و علم میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں, خوشی کیسے منائے موت کی؟ میں کہتا ہوں وہ موت پر رنج نہیں ہوتا, وہ فراق پر رنج ہوتا ہے. موت کی تو خوشی ہوتی ہے کہ بندہ اپنے خدا سے جا ملے. بلکہ کہا کرتے ہیں اگر کسی کی اچھی موت ہو تو بھائی خدا ایسی موت سب کو نصیب کرے. کہ اگر موت خوشی کی چیز نہ ہوتی تو تمنا کیوں کرتے لوگ؟ کہا کرتے ہیں کہ ایسی موت تو ہمیں بھی دے گا. معلوم ہوا موت گھبرانے کی چیز ہے. وہ جو روتے ہیں وہ موت پر نہیں روتے, جدائی پر روتے ہیں کہ ایک نعمت ہم سے چھین گئی, ایک چیز ہمارے ہاتھ سے نکل گئی, اس پر روتے ہیں. تو وہ فراق کا صدمہ ہوتا ہے, موت پر کوئی صدمہ نہیں ہوتا. موت تو خوشی کی چیز ہے. اس لیے کہ یہ کوئی مصیبت ہو آئی ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے جان ملے تو عین خوشی کی چیز ہے کہ بندہ اپنے خدا سے مل گیا, محبوب حقیقی تک پہنچ. فرمایا گیا یہود نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم ہیں اولیاء اللہ. تو قرآن نے مطالبہ کیا کہ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اے یہود, اگر اس دعوے میں تم سچے ہو کہ تم اولیاء اللہ ہو تو ذرا موت کی تمنا تو کیسے گزرا. معلوم ہوتا ہے کہ موت کی تمنا علامت ہے ولی ہونے کی, ولایت کی علامت. تو ولایت کی علامت کو کون مصیبت کہتے ہیں؟ یہ تو عین نعمت ہے. ولایت بھی اللہ کی نعمت ہے اور ولایت کی جو علامت ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے. تو موت بھی خود, موت کی تمنا بھی ایک نعمت ہے. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم حبب الموت الی من یعلم انی رسول. اے اللہ, ہر اس شخص کے دل میں موت کی محبت ڈال دے جو میرے نبی ہونے کا قائل. ہر اس شخص کے دل میں موت کی محبت ڈال دے. اس لیے کہ موت ہی تو واسطہ ہے اللہ تک پہنچانے کا. موت میں ہو تو کیسے پہنچے گا بندہ خدا تک؟ تو موت ذریعہ ہے وصول الی اللہ کا. اس واسطے وہ موت تحفہ بھی ہے, نعمت بھی ہے اور واسطہ بھی ہے بندے کا خدا. اس لیے فرمایا کہ ولایت کی علامت ہے موت کی تمنا کر. اور یہ اللہ جو رات دن تمنا میں رہتے ہیں ان کی زبان پہ جو یہ رہتا ہے کہ خود رما رو کہیں منزل ویراں بے رہے شادرے میں قدر شاداں وغدر خاں بے رہے. وہ کون سا مبارک دن ہوگا کہ ہم اس کلے دیار کو چھوڑیں گے اور اس شہر مطلوب میں پہنچیں گے جہاں اللہ سے ہمارا رابطہ قائم ہوگا. خدا کرے کہ وہ ساعت ڈل جائے. تو اولیاء اللہ کے دل میں تو طرف رہتی ہے. حضرت مولانا شاہ محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھوپالی نقشبندیہ خاندان کے بزرگوں میں تھے اور ہمارے عزیزوں میں بھی ہوتے تھے. بہت فائدہ پہنچا, بہت فیضان پہنچا ان سے. مرض وفات جب شروع ہوا اور موت بالکل قریب آئی تو لوگوں نے کچھ تسلی دی جا کے کہ حضرت فکر نے فرمایا انشاءاللہ صحت ہو جائے گی. اور یہ غصہ آ گیا مولانا. فرمایا کہ عمر بھر جس وقت کی تمنا میں تھے آج تم ہٹانے آئے ہو, تسلی دینے کے لیے. خدا خدا کہہ کے تم یہ وقت آیا کہ موت قریب آ رہی ہے اور تم موت سے تسلی دینے کے لیے آئے کہ پھر میں زندہ رہوں اور زیادہ رہوں. خبردار اس کے بعد ایسا جملہ مت کرے. دعا کرو حسن خاتمہ. تسلیاں مت دو کہ عمر میری زیادہ ہو. میں عمر بھر جس وقت کی تمنا میں تھا جب وہ آیا تو تم ہٹانے آ گئے. یہ کیسی ہے سوچتی ہے اللہ کی
کہ دل میں اس کو موت کی تمنا ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے موت کی۔ یہاں پر ممکن ہے کہ کوئی طالب علمانہ طریق پر یہ شبہ کرے کہ ایک حدیث میں تو ممانعت فرمائی گئی موت کی تمنا کرنے، فرمایا گیا کہ لا یتمنین احدکم الموت، دیکھو کوئی تم میں سے موت کی تمنا نہ کرے۔ تو یہاں تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ موت کی تمنا مت کرو، اور وہاں ولایت کی علامت بتلایا جا رہا ہے کہ کرو موت کی تمنا، اور حضور دعائیں دیتے ہیں کہ موت کی محبت ڈال دی ہے مسلم کے اندر۔ تو بظاہر تعارض، مگر تعارض نہیں ہے۔ جس حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ لا یتمنین احدکم الموت، دیکھو کوئی موت کی تمنا نہ کرے، اسی میں دوسری روایت میں یہ لفظ ہے کہ لضر نزل بہ، موت کی تمنا مت کرو دنیا کی کسی مصیبت سے گھبرا کر۔ بیماری سخت ہو گئی کہ موت بھی دنیا کی، افلاس پہنچ گیا تو تمنا کرے آدمی کہ موت آ جائے، اس کی ممانعت ہے کہ دنیا کی مسائل سے گھبرا کر موت کی تمنا مت کرو، یہ بے اعتمادی ہے حق تعالیٰ کے اوپر، یہ بندگی کے خلاف۔ باقی اللہ سے ملنے کے شوق میں تمنا کرو، یہ علامت ولایت ہے۔ ہر ولی کامل شوق رکھے گا دل میں اور چاہے گا کہ جلد سے جلد میں اللہ تک پہنچ جاؤں۔ تو بہرحال موت جہاں گھبرا دینے والی چیز ہے وہاں ایک عظیم تحفہ بھی ہے، ایک بڑی نعمت بھی ہے۔ اور میں کہتا ہوں اس لحاظ کے لیے ایک بڑی نعمت ہے کہ اگر قیامت تک سارے بڑے بیٹھے رہا کرتے تو چھوٹوں کے جوہر کھلنے کی کوئی صورت نہ ہوتی، چھوٹوں کا نہ علم سامنے آتا نہ کمال سامنے آتا، بابا بڑوں کا کمال سامنے رہتا، سب اس میں دبے رہتے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک دنیا میں تشریف رکھتے تو صحابہ کے جوہر نہیں کھل سکتے، وہ ہر وقت اطاعت خیالی اور اطاعت گزاری میں رہتے، مستقل ہو کر آگے اپنی طبیعت اور قلب کے جوہر دکھلاتے۔ نہ فاروق اعظم کے جوہر کھلتے، نہ صدیق اکبر کے جوہر کھلتے، یہ تو جبھی کھلے جب حضور تشریف لے گئے، یہ قائم مقام بن تو نبی کا کام انجام دیا تو اس میں سماع کے جوہر کھلے، قلوب کے جوہر کھلے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس لحاظ سے بھی بہت نعمت ہے کہ چھوٹوں کے جوہر کھلنے کا ایک ذریعہ۔ آج اگر مولانا خیر محمد صاحب نہیں ہے، بے شک رد کی چیز ہے، لیکن ان کے خلف صالح موجود ہے، ان کی ذریت صالحہ موجود ہے، ان کے تلامذہ موجود ہے، وہ جاری رکھیں گے اس کام کو، اور ان کی طبیعتوں میں جو مکنون جوہر ہیں وہ کھلیں گے علم کے راستے سے۔ اگر مولانا ہی بیٹھے رہتے وہ کبھی نہ کھل سکتی چیزیں۔ تو بہت کہتا ہوں کہ یہ بھی ایک فائدے کی چیز ہے کہ اگلوں کے جوہر کھلنے کا ذریعہ، اگلے دنیا کو آباد کریں گے، وہی کلمہ پہنچائیں گے۔ پھر یہ کہ ہر زمانے کی نفسیات الگ الگ ہوتی ہیں، ہر 100 برس کے بعد نفسیات بدل جاتی ہیں۔ اسی واسطے وعدہ دیا گیا ہے قرآن میں، حدیث میں کہ ان اللہ یبعث لہذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دینها، ہر قرن پر مجدد کا وعدہ دیا گیا ہے کہ جاہلانہ طریق پر جو تعویلیں کر کر کے دین میں خلل پیدا کر دیں گے، اللہ 100 برس کے بعد پھر مجدد پیدا کرے گا، وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر کے پھر دین کو نکھار دے گا اور پھر آخرات پر لگا دے گا، پھر روادات پہنچائیں گے، صدی ختم ہوگی، کتنے بڑھیں گے، پھر اللہ کسی مجدد کو بھیج دے گا، وہ پھر دکھائے گا۔ یہ جو 100 برس پہ یا ایک قرن پہ وعدہ دیا گیا ہے، اس کی بنا یہی ہے کہ 100 برس میں ایک نسل ختم ہو کے دوسری نسل کا آغاز ہو جاتا ہے، اور ہر آئندہ آنے والی نسل کے نظریات الگ ہوتے ہیں، افکار الگ ہوتے ہیں، نفسیات الگ ہوتی ہیں۔ اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ اسی دور کے اہل علم انہی کی نفسیات میں انہیں دین سمجھانے والے ہوں۔ پرانے لوگ اگر ہوتے وہ اپنی نفسیات پر سمجھاتے، نئے لوگ نہ سمجھتے تھے ان کو، اس لیے اللہ نے موت کو رکھا تاکہ نئے لوگ جب آئیں تو نئے مربی بھی پیدا ہوں، اسی زمانے کی اصطلاح میں، اسی زبان میں، اسی ڈھنگ سے دین کو پیش کریں سمجھائیں۔ تو موت اس لحاظ سے بڑی نعمت ثابت ہوئی کہ یہ ذریعہ ہے اگلوں کے جوہر کھلنے، یہ ذریعہ ہے تربیت الاصلاح کے، تفنن کا، تعلم کا، کہ مختلف الوان سے تربیت خداوندی ظاہر ہوگی۔ ایک زمانہ تھا کہ روایت کا غلبہ تھا، تو
عوام میں سے کوئی اس وقت تک بات نہیں مانتا تھا دین کی جب تک کہ سند پر سے کوئی حدیث نہ سنا دی جائے. تو روایت کا دور تھا، روایتی طور پر دین کو بیان کیا جاتا ہے. اس کے بعد دور آیا عقل پسندی کا، معتزلہ کا دور ہے. کوئی شخص دینی مسئلہ نہیں مانتا تھا جب تک کہ عقلی پیغام میں نہ سمجھاؤ. تو ایسے علماء اللہ نے کھڑے کیے، امام راضی اور امام غزالی، تو انہوں نے انہی کی زبان میں دین سمجھایا اور انہیں ثابت کیا. پھر ایک زمانہ آیا تصوف پسندی کہ جب تک کہ صوفیانہ رنگ میں کوئی نہ سمجھائے یہ سمجھتے تھے لوگ. تو ایسے صوفیاء کرام اللہ نے کھڑے کیے کہ ہر مسئلے کو وہ صوفیانہ رنگ میں دے اتار دیتے اور لوگ ماننے پر مجبور ہوتے. آج حسیات کا دور ہے، فلسفہ قدیمہ کا دور ختم ہوا جو محض نظریاتی طور پر فلسفہ تھا. آج حسیات کا دور ہے، مشاہدات کا دور ہے. تو جب تک کہ ایسے علماء نہ ہوں کہ مشاہدات کے انداز سے، سائنس کے انداز سے، حصی مثالوں سے دین کو نہ سمجھائیں، لوگ نہیں سمجھیں گے. تو اگر پرانے لوگ بیٹھے رہتے جو آج کی اصطلاحات سے واقف نہیں تھے تو دین نہ سمجھا سکتے. اللہ نے انہیں اٹھا لیا، ان کے خلق سارے پیدا کر دیے کہ تم اس دور کے ہو لہٰذا اسی رنگ میں سمجھاؤ لو. تو بہرحال موت جیسے فضائے اکبر ہے، جیسے عظیم ترین مصیبت ہے، ویسے ہی عظیم ترین نعمت کی ہے، ویسے ہی عظیم ترین انعام خدا بندی بھی ہے. تو موت کے بارے میں صرف ایک ہی پہلو سامنے نہ رہنا چاہیے، وہ ہے ہائے افسوس کا. ہائے افسوس کا نہیں بلکہ خوشی کا بھی ایک پہلو ہے کہ یہ تحفہ ہے مومن کا، یہ طریقہ ہے اور واسطہ ہے اللہ سے ملنے کا، یہ طریقہ ہے دنیا کی آباد کاری کا، یہ طریقہ ہے نئے سے نئے علوم کے پیدا ہونے اور نئے سے نئے مربیوں کے پیدا ہونے کا. اس لیے موت کا ایک ہی پہلو نہیں کہ اس سے ڈرے، بلکہ موت کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے. اس واسطے حق تعالیٰ شانوں نے فرمایا کہ میت ہونے پر پہلا کام تو یہ کہ صبر کرو اور انا للہ کرو. دوسرا کام یہ ہے کہ اس کو نفع پہنچانے کی کوشش کرو. وہ رونے سے نہیں پہنچتا، ثواب پہنچانے سے پہنچتا. جتنا اشارے ثواب ہوگا اس کے لیے باعث خیر و برکت ہوگا. تو میت کے لیے ہمیں نافع بننا چاہیے اور میت کا نام آئے تو اس کے لیے فائدے کے سامان ہم پہنچانے چاہیے. حدیث میں فرمایا گیا کہ ان کو محاسن موتاکم، اپنے مرنے والوں کی خوبیاں یاد کرو اور بیان کرو لوگوں کے سامنے. مرنے والے کی برائیوں کا ذکر مت کرو. برائیاں ختم ہو گئی، اب اس کا معاملہ اللہ کی ساتھ. اللہ نے اگر وقت دیا ہو تو تم یہاں برائیاں بیان کرتے ہو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تمہاری زبان بندی ہوگی، وہ تو مقبول ہوگی. جتنا ممکن ہو اس کی خوبیوں کا ذکر کرو، اس کی اچھائیوں کا ذکر کرو تاکہ لوگوں کو رغبت پیدا ہو اچھا کام کرنے کی اور موت کی سمجھ نہ پیدا ہو. تو بہرحال میت کے بعد دوسرا کام یہی ہے کہ کبھی غم تو ہے، کبھی اس سے اللہ نے نہیں روکا، لیکن عقلاً روک دیا ہے کہ غم کو ٹالنے کے لیے مت بیٹھ. وہ رسمی غم ہوتا ہے جس زمانے جاہلیت میں رسول. زمانے جاہلیت میں یہ تھا کہ جب کوئی بڑا آدمی مر جاتا تھا وصیت کر کے جاتا تھا کہ مجھے 6 مہینے رویا جائے، مجھے برس دن رویا جائے، تاکہ لوگ یوں سمجھے کہ بڑا آدمی مر گیا. اب کس کی آنکھ میں اتنے آنسو ہیں کہ 6 مہینے رو لے گئے. تو عورتیں رکھی جاتی تھی کرائے پر رونے کے لیے، اس لیے کہ انہیں رونے کی بس ہوتی ہے کہ جہاں گردن جھکائی اور ٹپ ٹپ آنسو لینے شروع ہوئے. تو یہ بہت مشاق ہے. تو کرائے پر رونے والیاں رکھی جاتی تھی. جہاں انہوں نے دیکھا کہ کوئی تعزیت کے لیے آ رہا ہے یا کوئی نیا آدمی، جہاں آ کر انہوں نے گھیرا بنایا اور ہائے ہائے شروع کی کہ واہ جبلا، واہ شمسا، واہ کدا، واہ قمرا، ہائے تو پہاڑ کا، رو رہی ہے بیٹھی. تو راہگیر کہتے تھے کہ بڑا آدمی مر گیا، 6 مہینے گزر گئے، اب تک رویا جا رہا ہے کہ وہ آرام اچھی بڑے ہو گئے. ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی رونا حقیقی رونا ہو رہی ہے، ایک رسمی بناوٹی رونا ہے. تو اسلام نے تصنع اور بناوٹ نہیں سکھلائی ہے، حقیقت بتلائی ہے کہ محض بناوٹ، محض تصنع سے کوئی کام کرنا یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا. جو اصلیت ہے اس پر رہو، کبھی غم ہو اس کا مظاہرہ نہیں، لیکن عقلی طور پر غم کو پالو اور بہاتے ہو، یہ زمانے جاہلیت کی رسم ہے. اسلام نے یہ رسم نہیں رکھی.
اس نے تو سیدھی بات بتلا دی کہ جب کوئی انتقال کرے تو دعا بتلا دی جو صبر آ جاتا ہے اس سے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس میں گوا صبر اور تسلی کا پورا سامان موجود ہے. جب آدمی نے یوں کہا کہ انا للہ ہم سب اللہ کے ملک ہیں تو دل میں عقلی طور پر صبر آ گیا کہ جب ہم اللہ کی ملک ہیں تو اپنے مملوک میں جو چاہے وہ تصرف کرے, چاہے اٹھا لے, چاہے دنیا میں زندہ رہ کے ہم کون اس میں دخل دینے والے. تو صبر آ جائے گا آخری طور پر کہ ہم مملوک ہیں اور مالک کو اختیار ہے کہ اپنے مملوک میں جو چاہے تصرف کرے. تو عقلاً صبر آ گیا, مگر زبان ابھی تک گھٹن موجود تھی, کبھی رنگ کم نہیں ہوا تھا. تو دوسرے جملے نے مشرفہ کر دیا کہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, ہم بھی تو وہیں پہنچنے والے ہیں جہاں یہ گیا. تو وہ جو سبھی غم تھا وہ بھی نکل گیا کہ جب ہم بھی وہیں جائیں گے تو ملاقات ہو جائے گی, ہمیشہ کے لیے تھوڑا ہی نہ ہوئے. تو انا للہ کے لفظ سے عقلاً صبر آ جاتا ہے اور انا الیہ راجعون سے تباً بھی صبر آ جاتا ہے. اس لیے دعا بتلائی گئی تاکہ صبر و تحمل کے بعد اپنے عمل میں لگے, اپنی آخرت کو درست کرے, غم میں نہ بھولے بیٹھے. عرفی اگر بگیریا میسر شدہ وصال سال میں تمام تمنا میری سن. اگر رونے سے مرنے والا واپس آ جایا کرتا تو ہم تو 1000 برس رو لیا کرتے بیٹھ, مگر کوئی واپس آنے والا نہیں, جو گیا تو گیا. ابھی جہاز میں وہ دوبارہ آنے والا نہیں. اب تو ملاقات ہوگی تو اس جہاز میں ہوگی, جبکہ یہ جہاز بھی ختم ہو جائے گا. تو مومن کو تو ہر وقت آس لگی ہے کہ اب میں اپنے عزیزوں سے ملوں گا, اب دوستوں سے ملوں گا, اب فلاں سے ملوں گا. کافر جس نے ساری زندگی اسی دنیا کو سمجھا ہے, مایوس وہ ہے, آگے اسے کچھ ملا ہی نہیں, کوئی تمنا ہی نہیں اسے. تو بہرحال اس کلمے سے صبر آ جاتا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس وقت نہ کوئی جلسہ مقصود تھا, نہ کوئی بات کرنا مقصود تھا, نہ تقریر مقصود تھی, تعزیت مقصود تھی. اور تعزیت ہنگاموں کو نہیں چاہتی. یہ ہمارے مولانا شریف صاحب نے بیٹھے بٹھائے خام خواہ آپ لوگوں کو تکلیف دی. میں تعزیت کے لیے حاضر ہوا تھا, بس تعزیت کر کے واپس ہو جاتا. لیکن خیر بہرحال جب آپ حضرات تشریف لے آئے اور آپ کا کرم ہوا اور ہماری سعادت ہوئی کہ اتنے بھائیوں کی زیارت نصیب ہو گئی, اتنے بھائیوں سے ملنا نصیب ہو گیا. تو جب مجمع کی حیرت ایسی بن گئی کہ آپ سامنے بیٹھ گئے, مجھے بٹھلا دیا اس کرسی میں اور سامنے رکھ دیا لاؤڈ اسپیکر, تو خام خواہ کچھ نہ کچھ بولنا ہی پڑتا ہے. یہ حیرت مختلف ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ کہا جائے. اس لیے میں نے وہی چند کلمے کہے جو آنے کے مقصد سے متعلق تھے, اور وہ مقصد تھا تعزیت. تو تعزیتی کے سلسلے میں کچھ موت کا ذکر, کچھ موت کے پہلوؤں کا ذکر, کچھ مولانا کی خیر و خوبی کا ذکر, کچھ ان کے پسماندوں اور ان کے خلفاء کے خوبیوں کا ذکر. یہ چیز آ سکتی تھی تعزیت میں, اس لیے چند جملے عرض کیے گئے. حق تعالی شانہ ہمیں صبر کی بھی توفیق دے اور مولانا کا نعم البدر زیادہ سے زیادہ ہمیں عطا فرمائے, اور ان کا کام تھا اس کو حق تعالی جاری رکھے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم انا نسالك خير الحياه وخير الممات وثقل موازيننا وحقق ايماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلواتنا ونسالك الدرجات العلى من الجنه. امين.